کیسز آج لگے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کیسز سے امید کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کے کم سے کم ہسپتال آنے کا رستہ کھل سکتا ہے، یا کم سے کم ان کی فیملی کے ساتھ ملاقات یا کوئی چیزیں نارملائز ہو سکتی ہیں۔ انٹرنیشنل دباؤ تو پاکستان کے اوپر ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال کا شکار ہے۔ پاکستان کے اندر معیشت کھڑی ہو نہیں پا رہی، پیسہ بنا نہیں پا رہے، کوئی باہر سے سرمایہ کاری آ نہیں رہی، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ افغانستان کے ساتھ آپ کے حالات آپ کو پتہ ہے، اور ابھی جو ایک سینیریو بنا خلیجی ممالک میں، جب یہ بحران ختم ہوگا تو اس کے بعد پاکستان کی بڑی کامیابی تو یہی ہونی چاہیے کہ ایران، سعودی عرب، UAE اور امریکہ یہ پاکستان سے ناراض نہ ہوں۔ پاکستان کو اگر اتنا ہی مل جائے نا کہ یہ سارے ممالک جو بڑے اور تگڑے ممالک ہیں جن کے پاکستان نے پیسے دینے ہیں، یہ پاکستان سے ناراض نہ ہوں، تو یہ بھی ایک بڑی اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کسی ایک طرف بھی فی الحال کھڑا نہیں ہو رہا۔ اب عمران خان صاحب کے جو 2 مقدمات ہیں وہ آج کے دن میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک جسٹس انعام امین منہاج صاحب ہیں، اور دوسرا ایک ڈویژنل بینچ ہے جس کے اندر کیسز لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان نے عدالت میں درخواست کی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ طبی معائنہ، علاج اور ڈاکٹروں کے وزٹس، یعنی ان سارے معاملات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو سہولت فراہم کی جائے جو ان کا حق ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے بتایا جو صورتحال ہے، اب شفا انٹرنیشنل اسپتال میں وہ چاہتے ہیں ان کا علاج کروایا جائے، کیونکہ جہاں پہ کروایا جا رہا ہے پمز میں، وہاں پہ اس کی اسپیشلٹی ہے نہیں، اور وہاں پہ وہ سہولتیں نہیں ہیں۔ پھر خون کے ٹیسٹ کی رپورٹیں وہ مانگ رہی ہیں کہ وہ بھی فراہم کی جائے۔ تو یہ تو پہلی درخواست ہے جو عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے ہے۔ دوسری جو ہے وہ سرفراز ڈوگر، جن جج صاحب کو لایا گیا لاہور سے، پتہ نہیں 15ویں نمبر سے اٹھا کے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لا کر اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو دبا کر رکھنا تھا، ان کے کیسز میں ان کو اندر رکھنا تھا، اور یہ کام ڈوگر صاحب بخوبی کر رہے ہیں۔ تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ہیں، جسٹس اعظم خان صاحب ہیں دوسرے مقدمے میں۔ یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی درخواست ضمانت جو ہے اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اور توشاخانہ 2 کیس جو ہے اس کے اندر بھی درخواست گئی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اعتراضات میں رکھی گئی ہے، وہ مقرر نہیں کی گئی۔ تو آپ ساری صورتحال سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے جب تک کہ عوام کھڑی ہو کر کنٹرول اپنے ہاتھ میں نہ لے، یا ایک شدید ترین اندرونی اور بیرونی دباؤ نہ بن جائے، یا پھر عاصم منیر صاحب جو ہیں، کیونکہ ان کا ڈر تو دور ہو ہی نہیں رہا، انہوں نے استثنا تک لے لیا، تا عمر وہ جو ہے تا حیات وہ بن گئے فیلڈ مارشل، استثنا بھی تا حیات لے لیا۔ عجیب و غریبی کام کیا انہوں نے۔ کوئی آرمی چیف آج تک اتنا ڈرا ہوا نہیں تھا کہ اب نوکری ختم ہونے کے بعد کہیں میرے اوپر مقدمے بن جائیں گے، میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تو عاصم منیر صاحب کے ساتھ یہ پرابلم تو ہے۔ اب آ جائیں ناظرین انٹرنیشنل خبروں کی طرف سے۔ امریکہ کے اندر ایک بریفنگ دی گئی ہے 2 گھنٹے کی، 2 گھنٹے سے زیادہ کی یہ بریفنگ تھی، اور امریکہ میں یہ بریفنگ دی گئی ہے امریکی سینیٹرز کو۔ ان میں سے چند نے باہر نکل کے، بند کمرے کے اندر بریفنگ تھی، انہوں نے باہر نکل کے کچھ چیزیں تو نہیں بتائیں، جہاں پہ یہ انڈر اوتھ ہوتے ہیں جو باتیں نہیں بتا سکتے وہ تو نہیں بتائیں، لیکن جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں انہوں نے ہلا کر رکھ دیا پوری دنیا کو۔ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت کے پول کھول دیے، اور امریکہ نے ایران جنگ میں اب تک جو کچھ بھی کیا ہے یہ سارا معاملہ انہوں نے سامنے لا کر رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو صرف 3 سینیٹرز کا بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا اس میٹنگ سے باہر آنے کے بعد۔ سینیٹر کرس مرفی یہ کہتے ہیں جناب کہ میں ابھی 2 گھنٹے کی بند کمرہ خفیہ میٹنگ سے آیا ہوں جو جنگ کے بارے میں تھی، اس نے مجھے صرف یہ یقین دلایا ہے کہ یہ بالکل ہی ایک بغیر سر پاؤں کے ایک جنگ ہے، یعنی بے ربط ہے، کوئی بغیر پلاننگ کے، نہ اس کو کوئی سارا نہ کوئی پاؤں ہے جو لڑائی ہو رہی ہے۔ ہم اپنے جو ہمارے مقاصد تھے ان میں سے کسی ایک مقصد کو بھی حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوئے، اور نہ کر پائیں گے ایسا دکھائی دیتا ہے۔ واقعی کوئی رستہ نہیں ہے کہ ہم ایران کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کر سکیں، کیونکہ ان کا زیادہ تر حصہ زمین کے نیچے بہت گہرائی میں دفن ہے، اور ہم کسی بھی ہتھیار کے ذریعے سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم زمینی حملہ نہ کریں، یعنی ایران کی سرزمین پہ اپنی فوج جب تک ہم نہ اتاریں۔ اور یہ زیادہ تباہ کن ہوگا اور بڑا غیر مقبول ہوگا، بڑا پرابلم آ جائے گا امریکہ کے اندر، یہ سینیٹر مرفی کہہ رہے ہیں۔ اب آ جائے امریکی سینیٹر رچرڈ بلومنتھل، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے باہر آنے کے بعد، انہوں نے کہا جی امریکہ ایران میں فوجیں بھیجنے جا رہا ہے جو بہت خطرناک ہے، یعنی انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ یہ فوج بھیجنے جا رہے ہیں ایران کے اندر گراؤنڈ پہ، اور بڑی پریشان کرنے والی بات ہے۔ یہ امریکی حکومت کی خفیہ انٹیلیجنس کی بریفنگ تھی، اس کے بعد یہ ایک اور سینیٹر کا سٹیٹمنٹ ہے۔ اب ایک اور سینیٹر ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیں۔
یہ کہتے ہیں جنگ پر 2 گھنٹے کی کلاسیفائڈ بریفنگ سے واپس آیا ہوں. ایران کا زیادہ تر ایٹمی پروگرام زیر زمین ہے, اب کوئی اور رستہ نہیں بچا. ان کو بھی یہ زمینی حملے کی بات بتائے گی. یہ جو سینیٹر باہر آئے انہوں نے بتایا جی کہ اب امریکہ زمینی حملہ کر سکتا ہے. تو کیا واقعی زمینی حملہ ہو سکتا ہے؟ ایران کے سامنے جب یہ سوال آتا ہے تو ایران کی جو فوج ہے ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم 50 سال سے انتظار کر رہے ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی فوجی ہماری سرزمین پہ ہیں, ذرا زمین پہ ان کے ساتھ آمنے سامنے مقابلہ ہو. بلکہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم تابوتوں کے اندر لاشیں بھیجنا چاہتے ہیں ان کے فوجیوں کی, ڈونلڈ ٹرمپ کو اور نیتن یاہو کو, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیسے قتل عام کیا جاتا ہے. تو ایران تو تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ آ جاؤ زمین پہ. دیکھیں ایران کا پورا ملک ہی اب ایک فوج بن گیا ہے. وہ 9 کروڑ لوگوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا. آیت اللہ علی خامنئی نے جو شہادت ہے اس کو چوز کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ملک کے لیے جیا ہوں اور اب میری موت بھی میرے ملک کے کام آئے گی. وہ شہید ہو گئے, یہ ان کے پاس چوائس تھی. انہوں نے شہادت کو گلے لگایا اور پورا ملک جو ہے وہ جنگ کے اندر اتر گیا. اور اب ایران ویسا نہیں ہے جیسا آج سے کچھ عرصہ پہلے وہاں مظاہرے ہو رہے تھے, چیزیں ہو رہی تھی. ایرانیوں کو اکٹھا کر دیا امریکہ اور اسرائیل کے حملے نے. حتیٰ کہ جو عرب ممالک کے اندر یا کچھ اور ممالک کے اندر ایرانیوں کو لے کر ایک شیعہ سنی کا بھی ایک ڈیوائیڈ تھا, وہ بھی آلموسٹ ختم ہو گیا. اس کا فائدہ ہوا ایران کو, بہت فائدہ ہوا. اور اب معاملہ یہ ہے کہ زمینی فوج, تو زمین پہ کیا یہ فوج بھیج سکتے ہیں؟ مجھے جو دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کر دے یا کوئی ایک ڈرامہ کریٹ کر دے, جیسے ہالی ووڈ کی مووی ہوتی ہے کہ اچانک کسی ایسے عجیب سے علاقے کے اندر امریکی فوجیں اتریں, اسرائیلی کمانڈو اتریں اور اتر کے وہ کوئی کاروائی ڈال کے واپس چڑھ کے نکل جائے, کوئی ویڈیو شیڈیو بن جائے اور بعد میں امریکہ رولا ڈال دے جی ہم نے تو ان کے ہتھیار تباہ کر دیے, ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. وہاں پہ ایرانی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو نہیں کہیں گے ان کے آنے پہ. وہ تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے ایسٹ رکھے ہوئے ہیں. اگر انہوں نے اس کو زمین کے بہت سینکڑوں فٹ نیچے لے کر چلے گئے, اگر زمین کے اندر بلکہ ہزاروں فٹ وہ نیچے لے کر چلے گئے زمین میں, اپنے اساسوں کو, اپنے میزائلوں کو, اپنے ڈرونز کو اور اپنے ایٹامک انرجی کے حوالے سے جو وہ کام کر رہے تھے, اگر وہ زمین کے نیچے لے گئے, انہوں نے بموں سے بچا لیا, تو کیا وہ انسانوں سے نہیں بچائیں گے؟ انہوں نے وہاں سیکیورٹی کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہوگا. یہ کہنے کے لیے بڑا آسان ہے, ایک ڈرامہ کریٹ کیا جا سکتا ہے فیس سیونگ کے لیے, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا بہت مشکل ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ کیا ایران اب ایٹمی دھماکہ کرے گا؟ اس کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں. ایران کو جس قسم کی لڑائی کے اندر ڈال دیا گیا ہے, ایران کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر اس کے پاس ایٹم بم ہوتا تو اسرائیل یا امریکہ کبھی بھی اس